پختون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین صاحب موجود ہیں. منظور صاحب انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو افغانستان میں صورتحال بنی ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو قبائلی اضلاع ہیں اس کے لیے کیا پیغام ہے اس میں؟ ظاہر سی بات ہے، اچھا پیغام تو نہیں ہے کہ یہاں پر جنگ نہیں ہوگی، امن ہوگا، کیونکہ ابھی وہاں پر باڑ جس کو کہا جاتا ہے وہ لگ چکی ہے. باوجود اس کے کہ باڑ بھی لگا ہے، کیا اس سائٹ پہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے یا خراب؟ ہم جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ 1 سال پہلے ہم نے جلسے جلوس کیے کہ دوبارہ یہاں پر منظم ہونا شروع ہو گئے تھے. ہم اس وقت بھی کویشچن کر رہے تھے کہاں سے آ رہے ہیں، کس راستے سے آ رہے ہیں. ہم گواہ ہے کہ جب آپریشن کے بعد ہم اپنے علاقے میں واپس جا رہے ہیں تو وہاں پر طالبان نے باڑ لگی، تو پھر یہ کہاں سے؟ لیکن جو حملے وہ کر رہے ہیں وہ سیکیورٹی فورسز پر ہی کر رہے ہیں نا، تو یہ سیکیورٹی فورسز کیوں نظر انداز کریں گی ان کو یا اگنور کریں گی کہ جب ان کو خود وہ حملے ہوئے؟ سیکیورٹی فورسز پر کر رہے ہیں حملے اور اس کو یہ تقویت کابل میں طالبانوں کی فتح سے حاصل ہوگی، تو پھر ان سیکیورٹی لیڈرز کا اور ان سیاستدانوں سے اس عوام کو پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے تو پھر ان چیزوں کا جشن منایا، انہی چیزوں کا وہ جشن منا رہے تھے کہ فتح حاصل ہوگی. اب ان سے جو تقویت ملی اسی کی بنیاد پر ظاہر سی بات ہے یہاں پر بھی حملے تیز ہو گئے ہیں. ہم جو پشتون بیلٹ ہے جنگوں سے بے انتہا تنگ آ چکے ہیں، ہم خود جنگوں کے مارے ہیں. ہمارے ہاں کوئی ایسا چوک ہی نہیں رہا جو شہید کے نام سے آئے. 1 انچ زمین بھی ان کے مطلب نظر سے دور نہیں. لیکن یہ تو کہتے ہیں افغانستان سے ہو رہے ہیں نا، افغانستان میں ٹی ٹی پی موجود ہے، شاید پاکستان میں نہیں ہے، صاف کر دیے. دیکھو یہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ کیا افغانستان ڈائریکٹ ڈیورنٹ لائن کے ساتھ اٹیچ علاقے میں ہوتے ہیں؟ یہ تو کافی اس سائڈ پہ آ جاؤ گے 80 کلومیٹر 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر یہاں آ کر یہ حملے ہوتے ہیں، تو اتنے علاقوں میں یہ اندر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات کہ یہ افغانستان سے ہوتی ہے، تو افغانستان میں اب جو حکومت ہے وہ کس کی ہے؟ تو وہ تو پاکستان کہہ رہا ہے نا کہ جی اب انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے طالبان نے کہ جی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو پھر حملے کس چیز کی ہو رہے تو ہیں؟ اب آپ کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ کوئی اچھے وقت یا حالات کی پیش گوئی نہیں کر رہے. اللہ کرے میری پیشگوئی غلط سے، ٹھیک، کیونکہ ہم امن چاہتے ہیں. صحیح، لیکن اگر جنگ اگر درست ثابت ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر پی ٹی ایم نے کیا کوئی لاہ عمل رکھا ہوا ہے؟ پی ٹی ایم پرامن راستے سے، عدم تشدد سے، اس سے پہلے بھی اس وطن کے امن کے لیے اپنی آواز اٹھاتی ہے اور آئندہ بھی سیاسی طریقے سے، مطلب جلد سے جلوس اویئرنیس لابینگ پریشر ڈالیں گے کہ یہاں پر امن ہو. آپ کی اپنی تحفظ موومنٹ جو ہے پختون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم میں کچھ اختلاف ہوا ہے، محسن داوڑ صاحب جو ہیں انہوں نے الگ پارٹی بنا لی ہے، تو وہ آپ کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے؟ میرے خیال میں عوام پی ٹی ایم کے ساتھ ہے. چند لوگوں کے جانے سے شاید اتنا فرق نہ پڑے. ظاہر سی بات ہے کہ 3 سال تک پی ٹی ایم جلسے جلوسوں کے ذریعے اپنے ایک لیڈرشپ بھی سیٹ کر رہے ہیں، تو اس مینجمنٹ کو پورا کرنے کے لیے، اس خلا کو پورا کرنے کے لیے پی ٹی ایم کو تھوڑی پھرتی دکھانی پڑے گی کہ اپنی تنظیم میں جلد از جلد تنظیم مکمل کر دے اور جو عوام کے امید ہے، جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جو امن کی خاطر پی ٹی ایم کی ایک ردم تھی وہ برقرار. تو آپ کیوں پارلیمانی شرکت سے انکار کرتے ہیں؟ مطلب آپ کے ساتھی وہ انہوں نے الیکشن بھی لڑے، اس وقت بھی تنازع کھڑا ہوا، اب انہوں نے الگ پارٹی بھی بنا دی ہے. پی ٹی ایم اپنی اسٹرکچر اور اپنی تنظیم پر توجہ دے رہی ہے. پی ٹی ایم کے ابھی آئین بھی ہے اور تنظیم بھی بن رہی ہے. اصول یہ ہے کہ فیصلہ فرد نہیں، ادارہ کرے، منظور نہیں، مرکزی کمیٹی.
تو ہمارے جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ ہماری مرکزی کمیٹی کریں گے. ایک فرد نہیں, ایک فرد رائے پیش کر سکتے ہیں اور اس رائے کے لیے دلائل دے سکتے ہیں, مگر فیصلہ اکثریت پر ہوگا. ایک تو یہ کہ ہماری کمیٹی جتنی بھی ہے وہ اس پر راضی ہے کہ اپنے وطن کو متحد رکھنے کے لیے اگر ہم اس وقت میں جب قوم کو سخت ضرورت ہے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پارٹی میں تو شاید اس میں باقی کی پارٹیوں کا سپورٹ اس ہو جائے گا اور وہ جو ردم ہے وہ برقرار نہیں رہ پائے. نہ تو پارلیمانی سیاست کی, نہ پارلیمنٹ کی پی ٹی ایم نے مخالفت کی, نہ شاید پی ٹی ایم پارلیمنٹ ایک فورم ہے جہاں پر لوگ آواز اٹھاتے ہیں, مگر پی ٹی ایم غیر پارلیمانی طرز سیاست سے اپنے عوام, اپنے وطن کے معاملات اور ان کے حل کے لیے جدوجہد کریں گی اور سارے جو بیلٹ ہے اس کے لوگوں کو اپنے ساتھ کر سکیں. تو علی وزیر صاحب آپ کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک تھے, وہ گرفتار ہیں, کراچی میں کیس چل رہا ہے ان کو, ان کی اب کیا پوزیشن ہے؟ وہ آپ کے ساتھ ہیں یا وہ محسن کے ساتھ؟ نہیں, وہ پی ٹی ایم کے ساتھ کنفرم پی ٹی ایم کے ساتھ ہے اور وہ پی ٹی ایم کے آئین اور اصول. لیکن انہوں نے بھی تو الیکشن لڑا, وہ بھی ممبر بنے. ظاہر سی بات ہے الیکشن انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑا تھا, مگر انہوں نے پی ٹی ایم کے اب جو آئین 2021 میں بنی ہے اس میں بذات وہ بھی شامل تھے, اس میں سارے شامل تھے. ایک ذاتی سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی میں کوریج کے لیے کابل گئے ہوئے تھے, تو پی ٹی ایم کی طرف سے اور آپ کی طرف سے خصوصاً کافی تنقید ہوئی ہم پہ کہ آپ کبھی وزیرستان نہیں آتے اور آپ بھاگ کے کابل چلے گئے ہیں. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ 2001 سے لے کے 2009 تک ساری کوریج کرتے رہے, کتنی مرتبہ ہم گئے ہیں وزیرستان. یہی ناراضگی نہ نہیں, وہ آپ کا نقطۂ نظر ہے. یہ 2001 سے 2009 تک آپ لوگ گئے اور پہاڑوں میں جا کر وغیرہ کی جتنی بھی وہاں انٹرویو لیتے ہیں, مگر ہم پی ٹی ایم والے جو عدم تشدد کی طرف سے جو امن وہ اسلام آباد پریس کلب میں بیٹھ کر وہاں پر ہمیں کوریج نہیں, ہم نے تو ہمارے فورم سے تو آئی کین سے کہ سارا ہوا ہے, لیکن ایک شکایت آپ نے بھی مانی ہے کہ ہمیں اطلاع نہیں ہوتی آپ کی. جب جلسہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں اطلاع پہنچتی ہے کہ یار وہ فلاں جگہ انہوں نے شاید آپ کے ساتھ ایسا, لیکن سارے ایسے نہیں ہیں. یہ تو چھوڑ اطلاع وہاں پر پریس کلب میں ہمیں نہیں دی جاتی. پاکستان نہیں, وہ تو پتہ ہے, پاکستان کی میڈیا ہے, کون سے چینل یک طرفہ ہمارے خلاف 3 سالوں سے پروپیگنڈا کی جا رہی ہے. اور کابل میں بھی تب گئے جب یہاں پر ایک قسم کی جشن منائی جا رہی تھی, لیکن یہاں پر زیارت میں درنا جاری تھا, اس کو پھر کوریج نہیں ملی. انڈیپینڈنٹ نے اس کی بھی کوریج نہیں, انڈیپینڈنٹ کی بات یہ تو پھر مخصوص ہو. اچھا نہیں, تو آپ نے پرسنلی ہمیں ہی ٹارگٹ کیا نا, جو ہم صحافی گئے, میری ذات کو آپ نے ٹارگٹ کیا. چونکہ ہم میں اپنی صفائی میں بات میڈیکل اسٹوڈنٹ رہے ہیں, تو اس میں ہم کہہ رہے تھے کہ جتنے بھی یعنی پلانٹس ہیں اس کے سیل وال ہوتے ہیں, تو پھر آخر میں ہمارے ٹیچر کہتے ہیں کہ ہم سارے کہتے ہیں لیکن اصل میں 80% ہوتے ہیں. تو یہ ہم بھی اس طرح کہتے ہیں کہ ان کو تو نہیں کہتے ہیں, کسی کو رہے سنا کسی کو رہے. یہ انڈیپینڈنٹ اردو ہے یا ڈان کے کچھ صحافی ہیں, ان کا وہ تو خود جانتے ہیں کہ ہم نے ان کی بات تو نہیں کی ہے. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ جو کر رہے ہیں وہ تو اس کو نہیں لگے. اگر میڈیا کے ایتھکس فالو کرتے ہیں تو جب بھی وہ دوسری طرف کی ٹاپک لیں گے تو ہمارے بھی سنیں گے.